بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر امجد بلوچ ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ دراصل اس ویڈیو کو بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ڈسکس کرنا ہے کچھ پہلو جو ایم ڈی کے جو ٹیسٹ ہوا ہے ریسنٹلی، بلکہ 2 بار ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہیں کہ پچھلے کافی 4 مہینے سے 5 مہینے سے لے کے پہلے ایک بار ٹیسٹ ہوا، پھر پیپر آؤٹ ہو گیا، وہ اپروو ہو گیا، پھر ریکنڈکٹ ہو گیا۔ بچوں کو ایک امید تھی کہ اس بار میرٹ ہوگا اور میرٹ پہ سیٹیں جائیں گی، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہوں، کسی بھی ذات سے ہوں، کسی بھی ضلع سے ہوں، کسی بھی مذہب سے ہوں۔ لیکن جو بچے محنتی ہیں، جو ہارڈ ورکنگ بچے ہیں، جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، وہ ان اسپیسیفک سیٹس پہ آئیں گے اور ان کو ان کا حق ملے گا۔ اور جو والدین جنہوں نے محنت کی ہے ساری زندگی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کافی پلیٹ فارمز پہ کہی ہے کہ یہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایشو ہے، اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ یہ محض جو ہے نا بس پیپر لیک ہو گیا اور کوئی پرابلم نہیں ہے، بچے ایڈمیشنز لیں گے کسی بھی طریقے سے، اگر ان کی سلیکشن ہو گئی ہے وہ آگے آئیں گے، تو یقین کریں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرامیٹک انسیڈنٹ ہے ساری فیملیز کے لیے۔ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ فیملی، وہ بچے جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو ان کی گھروں میں، ان کی فیملیز کے اندر، ان بچوں کے ساتھ ان کی زندگیوں میں کتنے سارے نا امیدی کی جو سوچیں ہیں اور نا امیدی کے جو پہلو ہیں اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کے آگے آ رہی ہیں۔ ہم پہلے ہی اتنے بدنام ہیں الحمدللہ سندھ میں کہ ہم تو ایون دو جو باقی جو 4 پروونس ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ ہی کمپیٹ اگر نہیں کر پا رہے تو ہم باہر دنیا کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ اور یہ سارا جو سینیریو ہے یہ بچوں کی ذہنی صحت کے اوپر اتنا زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے کہ ایون دو آپ یقین کریں کہ پچھلے کافی عرصے سے جب سے ایم ڈی کیٹ کا ایشو ہوا ہے، اتنے سارے میسیجز انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ بچوں کے ریسیو ہوئے ہیں کہ ٹوٹلی ہوپ لیس اباؤٹ دا فیوچر، سیویئر ڈپریشن میں ہیں کافی بچے، انگزائٹی میں ہیں کافی بچے، ایون دو دے آر سوسائڈل۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی انفارچونیٹلی یقین کریں اتنا دکھ ہوا ہے ابھی جو واقعہ ہوا ہے، میرے خیال سے حیدرآباد میں ہوا ہے، ایک بچے نے سوسائڈ کی ہے۔ کین یو امیجن کہ سوسائڈ سے پہلے اس بچے کے کیا خواہشات ہوں گے، کتنا اس نے ساری زندگی اسٹرگل کی ہوگی، پڑھا ہوگا اس نے محنت کی ہوگی، اس کی فیملی نے اس کو سپورٹ کیا ہوگا، اس کی فیملی کی ساری ہوپس ہوں گی اس کے ساتھ، اور جب اس بچے کو کچھ بھی نظر نہیں آیا ایک نا امیدی کے علاوہ، اس اسٹریس کو کنٹینیوسلی فیس کرنے کے بعد اینڈ ہی کمیٹیڈ سوسائڈ، اور یہ ساری سوسائٹی کا لاس ہے۔ اور اس موت میں ہم سب ذمہ دار ہیں۔ میری دعائیں، میری نیک تمنا ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر عطا کرے۔ ڈیفینیٹلی اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کو آپ کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ریپلیس نہیں کر سکتے، چاہے اب آپ ان کو دنیا کی ساری خوشیاں بھی دے دیں ان کی فیملی کو، لیکن جو لاس ہوا ہے ان کا، اس کی کوئی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اب۔ تو میں صرف دعا کر سکتا ہوں ان کے لیے، اور ایک بد دعا دے سکتا ہوں ان کو جو اس ساری چیز میں ملوث ہیں، سندھ گورنمنٹ سے لے کے، ایجنٹ سے لے کے، مافیا سے لے کے، اگر میں سوری ٹو سے کہوں کہ جو دلال ہیں، ان سارے جو دلال اس میں ملے ہوئے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور آپ اس چیز کا حساب لازمی دیں گے۔ صرف اس بچے کا نہیں، ہزاروں بچوں کا، ان کی پیرنٹس کا، اور جو جنریشنز کا آپ قتل کر رہے ہیں، جو نسلوں کو آپ تباہی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، یقین کریں خدا کی قسم آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی میں اس چیز کا حساب ضرور دینا پڑے گا، نہیں تو آخرت میں تو ضرور آپ دیں گے۔ اور میں باقی سارے پیرنٹس کو بھی ریکویسٹ کروں گا، اسٹوڈنٹس کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ یہ نو ڈاؤٹ ایک چیلنجنگ فیز ہے، اور
ایک نا امیدی والا فیز ہے. آپ جس کیفیت سے سفر کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہے اس چیز کا، لیکن اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کرے گا. اور بہت سارے آپشنس ہیں لائف میں. ایک فیلیور سے دنیا ختم نہیں ہو جاتی، ایک فیلیور سے آپ کی زندگی وہاں پہ سٹاپ نہیں ہو گئی ہے، ایک فیلیور سے آپ کا کیریئر ختم نہیں ہو گیا ہے. آپ ہیں تو دنیا میں سب کچھ ہے. اور صرف اس چیز کو ذہن میں یاد رکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو اینڈ ہے تو وہ اسٹارٹ والے دن کو یاد کریں کہ آپ نے اسٹارٹ کس امید سے کی تھی، آپ نے کس ہوپ کے ساتھ، کس موٹیویشن کے ساتھ آپ آگے آئے تھے. تو ہوپ فلی انشاءاللہ آپ کا کیریئر بہت اچھا ہوگا اور بہت سارے اچھے آپشنس آپ اویل کریں گے. اور پیرنٹس کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ بچوں کو بوسٹ کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، بجائے سیڈ اور اپسیٹ ہونے کے. آپ ان کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کے اوپر کے لیے لے کے جائیں، ان کو آپ گائیڈ کریں کہ اور کون کون سے آپشنس ہیں کیریئر کے حوالے سے جن کو وہ اویل کر سکتے ہیں فیوچر میں. اور اس کے علاوہ جو سندھ گورنمنٹ کے نام، ہیلتھ منسٹر کے نام، شرم نہیں آ رہی سچی میں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے. اتنی ساری نسلوں کا، اتنی ساری خاندانوں کا، بچوں کی خواہشات کا آپ قتل کر رہے ہیں. اور یہ ہیلتھ منسٹر صاحب، یہ جو ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لٹرلی آپ ڈینائل میں ہیں کہ پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہے. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپر صبح 6 بجے، تقریباً صبح 6 بجے میرے موبائل میں اویلیبل تھا. میرا اپنا بھائی، چھوٹا بھائی ایم ڈی کیٹ کا پیپر دے رہا تھا. اور اب اندازہ کریں کہ میرا بھی میڈیکل پروفیشن سے پچھلے 10-12 سالوں سے تعلق ہے. تو سامنے بھائی بیٹھا ہوا تھا، میرے موبائل میں پیپر آیا ہے تو میں نے دیکھ کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا لاسٹ ٹائم سڈنلی ہوا ہے، ایک چانس ایڈس ہو کے اب دوبارہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو میرٹ پہ یقین کرتا ہے، جو پیرنٹس محنت پہ یقین کرتے ہیں، جو بچے میرٹ پہ یقین کرتے ہیں، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرٹ ہی ہو. ان کی ذہن میں، ان کی کانشیس سب کانشیس لیول پہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب دوبارہ یہ پاسبل نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. میں نے وہ ایسے ہی رکھ دیا، میں نے اس کو بودھر تک نہیں کیا کہ یار ہاں میں اپنے بھائی کو پڑھاؤں. اور میں الحمدللہ مطمئن ہوں، میری فیملی مطمئن ہے، میرا بھائی مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے کہ دلالی سے اور ایک شارٹ کٹ سے اور دوسروں کے حقوق کو مارنے سے بہتر ہے آپ محنت کریں، میڈیکل میں نہیں تو کہیں نہ اور پروفیشن میں اپنا نام بتائیں، اپنا نام بنائیں. تو میں نے اس چیز کو بودر بھی نہیں کیا، بھائی کو بھی نہیں بتایا. اور میں نے کہا ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اور سندھ گورنمنٹ نے، ان مافیاز نے اور ان دلالوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ آپ اندھے تھے، آپ اندھے ہیں اور آپ اندھے رہیں گے. اور ہم اس کو ایسے ہی آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے اور یہ ایسے ہوتا رہے گا. آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، آپ نے جو کرنا ہے جہاں پہ بھی کرنے پڑا ہوا ہے. ہزاروں پروفس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. رات کو 12 بجے سے پیپر سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو ریفریش کر کے کسی نے گیس پیپر دیا ہے. مطلب کون سا جینس ہے جس نے 170 سوالوں کا گیس پیپر دیا ہے اور 170 کے 70 سوال لگ گئے پیپر میں. آپ اتنے انٹلیکچوئل بندے ہیں، آپ کی ذہانت کو سلام ہے. پھر تو یا تو پھر آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا پھر آپ کمپلیٹلی ڈینائل میں، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا ہے. اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو برائے مہربانی عزت سے استعفیٰ دے کے جا کے گھر بیٹھ جائیں. پھر آپ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خدا کا واسطہ ہے نسلوں کو تباہی سے بچائیں. آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ سے ہزاروں امیدیں تھیں بچوں کی، ان کی فیملیز کی. تو خدا کا واسطہ ہے ان کو ان کے حقوق دیں. آپ کوئی فیور نہ کریں، آپ ان کو کوئی بھی اسپیشل فیور نہ دیں. آپ صرف اور صرف ان بائس ہو کے آپ میرٹ پہ فیصلہ سنائیں. آپ اگر پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہے سارے پروفس کو دیکھیں، لیکس دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں. نہیں ہے تو اب اٹس اوکے. پھر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ جو بچے جس نے سوسائڈ کی ہے ان کی پیرنٹس سے جا کے سامنے کھڑے ہو کے بات کریں اور آپ وہاں پہ قسم اٹھائیں کہ پیپر لیک نہیں ہوا تھا، آپ کا بچہ ایسی اسٹریس میں تھا اور اس نے سوسائڈ کر لی ہے. مطلب کہ سچی میں کوئی الفاظ نہیں ہیں جو ہیلتھ منسٹر صاحب کے بیچ میں کچھ بیان دے کے پیپر آؤٹ نہیں ہوا ہے، پیپر لیک نہیں ہوا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے موبائل میں اویلیبل تھا پیپر. اور
ہر بندے کے موبائل میں تقریباً وہ پیپر اویلیبل تھا. اور افسوس ہی کر سکتے ہیں آپ کی اس سوچ، آپ کی اس ذہانت اور آپ کی اس پازیٹیو اپروچ کو کہ آپ پتہ نہیں کہ کہاں ہیلتھ کو آگے لے کے جائیں گے اور کس ڈائریکشن میں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور رہی بات آخر میں ان دلالوں کی یا ان پیرنٹس کی جو شارٹ کٹ مار کے، جو خرید کے پیپر وغیرہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی یہ سن لیں کہ اس سے تو ہمارے ہیلتھ کا اسٹینڈرڈ پہلے اچھا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کی سی وی کہیں پہ بھی دنیا میں جاتی تھی، کم از کم گلف کنٹریز میں تو ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا، ان کو نوکریاں ملتی تھیں. آپ نے ہیلتھ سسٹم کا بیڑا اتنا غرق کر کے رکھ دیا ہے، تو یقین کریں آپ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ پنجاب میں جاب نہیں لے سکتے، وہاں پنجاب والوں کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پی کے والوں کے ساتھ، بلوچستان والوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک اینٹی ٹیسٹ میں شفافیت نہیں لا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بس آپ کے بچے کو آپ نے میڈیکل کی کی لے کے دی ہے، پیسوں سے وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، اب مطلب کہ آگے موجاں ہی موجاں، آگے مطلب دنیا بہت ایزی ہے، اب وہ آگے جائے گا، پیسے ہی پیسے آئیں گے گھر میں. اور بھئی یہ بہت بڑی لمبی جرنی ہے، اس کو وہی برداشت کر سکتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اور جن کو محنت کرنا آتا ہے. اور ان فیملیز نے جس نے 18-20 سال صبر کیا ہے، اس بچے کو پالا ہے، پڑھایا ہے، محنت کرنا سکھایا ہے، وہ فیملیز ہی صبر کر سکتی ہیں. آپ تو بزنس کے سینس میں میڈیکل کے پروفیشن میں پھر آ رہے ہیں نا کہ پیسے دے کے سیٹ لو اور بچوں کو پڑھاؤ، بس ٹھیک ہے. پھر آپ ان کو بزنس مین بنائیں. آپ ان کو ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہیں؟ ڈاکٹر کی جو پروفیشن ہے، جو ایک نوبل پروفیشن ہے، اس کو آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ کیوں مینیپولیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ آپ آسان طریقہ ہے، کروڑ روپے دیں، اس کو ڈی ایس پی لگوائیں، اس کو مختار کار لگوائیں. ویسے بھی سندھ پبلک سروس کمیشن میں سیٹیں دھڑا دھڑ بک رہی ہیں بھائی، آپ اس کو آفیسر بنائیں، پھر 17 گریڈ میں ڈائریکٹ جا کے آپ کا دبدبہ ہوگا، آپ نے پیسہ بھی کمانا ہے. تو پھر ڈاکٹر کے پروفیشن کو چھوڑ دیں، اس کو غریب بچوں کے لیے چھوڑ دیں، غریب فیملیوں کے لیے چھوڑ دیں، یا ان فیملیز اور ان بچوں کے لیے چھوڑ دیں جو ایٹ لیسٹ محنت کرنا جانتے ہیں، جو واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں میڈیکل کے پروفیشن کو. آپ جا کے دھندا کرائیں، ان کو بزنس کروائیں، کوئی کروڑوں روپے لے کے دے کے پھر آپ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو آپ یقین کریں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کی سی وی جائے گی، اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے گا. اور آج کل ہو رہا ہے پاکستان کے ڈاکٹرز کے ساتھ، انفارچونیٹلی میں بھی اس سسٹم کا حصہ ہوں، تو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ دنیا کو نہیں کمپیٹ کر سکتے. اس کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ کی پالیسیز کو ریفارم نہیں کیا، آپ نے اپنے سٹینڈرڈز کو بڑھایا نہیں ہے. آپ کی میڈیکل کے ٹیسٹ کا جو پیپر ہے وہ بک رہا ہے. بزنس مین آ رہے ہیں میڈیکل کے پروفیشن میں، تو جو بزنس مین آ رہے ہیں میڈیکل کے پروفیشن میں، جو بزنس مین مائنڈ کے جو بچے آ رہے ہیں میڈیکل کے پروفیشن میں، وہ تو پھر بزنس ہی کریں گے نا. وہ آپ کی میڈیکل کے پروفیشن کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں. اور یہی ہوگا آج سے 5 سال 10 سال 8 سال کے بعد. انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ کی سی ویز دنیا میں جائیں گی اور ان کو جو ہے نا ڈسٹ بن میں بیچا جائے گا، اور آپ کی سی ویز پکوڑے اور سموسے والے کے پاس پڑی ہوں گی، اور یہی ہوتے رہنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروفیشن، آپ میڈیکل کی طرح کسی بھی اور پروفیشن کو گرو کرنا ہے، تو میرٹ سب سے پہلی چیز ہے. آپ بجائے ان کو ڈاکٹر بنانے کے، پھر ان پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ ہے، اب اچھی بات ہے ان کو اچھا ایک بزنس مین بنائیں، ایک اچھا بزنس اسٹارٹ کر کے دیں ان کو. کم از کم معصوموں کی بددعائیں تو نہ لیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں. ان فیملیز کی بددعائیں تو نہ لیں، ان بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، ان والدین کی، ان بچوں کی بددعائیں کیوں لے رہے ہیں آپ؟ پھر یقین کریں کہیں نہ کہیں یہ بددعا آپ کو ضرور لگے گی. یہیں نہیں تو کسی اور جہان میں کم از کم آپ کو حساب ضرور دینا پڑے گا اس کا. تو میں اگین ریکویسٹ کروں گا ان بچوں کے ساتھ جو اسٹریس میں ہیں، ٹراما میں ہیں. اگر آپ نہیں کوپ کر پا رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پرابلمس کو ڈسکس کریں. اور یاد رکھیں آپ ہیں تو دنیا میں سب کچھ ہے. آپ ہیں تو دنیا میں بہت سے الٹرنیٹیوز مل جائیں گے. آئی نو کسی بھی اسٹریس کی حالت میں آپ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے تھرو آپ کا ڈپریشن، اسٹریس، آپ کی انگزائٹی، آپ کے سلیپ کے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں. اس کو لازمی آپ ڈسکس کریں، اس کو ایڈریس کریں، اور انشاءاللہ چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. ایک اچھی امید کے ساتھ
معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو.